بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کاموں میں ان کا بڑا دل لگتا ہے، اور بعض کاموں میں آپ ان پہ لکڑیاں بھی توڑ دیں تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ جس کام میں ان کا دل لگ رہا ہوتا ہے وہ اس لیے وہ کام دل سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کبوتر بازوں کو دیکھا ہے، کھانا پانی کا ہوش نہیں، اپنے آرام کا ہوش نہیں، اپنا ہوش نہیں، چھتوں سے گر جاتے ہیں یہ کبوتر کے چکر میں، یہ گاڑیوں کے نیچے آ جاتے ہیں کبوتر کے چکر میں۔ اچھا چلیں کبوتر تو پھر بھی جاندار چیز ہے، پتنگ بازوں کو دیکھا ہے، ان کا حال ان سے کم نہیں ہے۔ تو جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا اس کام میں وہ پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے، اور انتہائی خندہ پیشانی سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہی کام کچھ ہمارا عبادتوں میں اور ہماری جو قومی امور ہیں، ہمارے جو مراسم اور ہماری جو روایات ہیں، ان میں بھی کچھ لوگوں کو کچھ کاموں میں آپ ذرا زیادہ شوقین دیکھیں گے۔ مثلا نوحہ خان ہے، کیونکہ نوحہ خانی کا اسے شوق ہے تو وہ خطابت کتنی اچھی ہو رہی ہو، عالم کتنا اچھا پڑھ رہا ہو، اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ مولانا اتریں گے کب؟ ارے بھائی ہم تو چاہ رہے ہیں 2 گھنٹے پڑھیں، تم بار بار کہہ رہے ہو اتریں گے کب؟ کیونکہ اس کے اترنے کے بعد اس کے شوق کا کام شروع ہوگا، تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا شوق ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ معلوم ہے کہ جی پردادا ہمارے 8 محرم کے جلوس میں سبیل لگاتے تھے، پھر دادا لگاتے تھے، پھر ابا لگاتے تھے، اب میں لگاتا ہوں، تو سارے کام چھوڑ کے حتیٰ ایک سبیل کا ٹھیلا لگانے کے لیے وہ امریکہ سے اور کینیڈا سے 4 لاکھ روپے خرچ کر کے آتا ہے کہ میں کسی طرح جلوس میں آ کر وہ سبیل کا ٹھیلا لگا لوں، اور اس کے لیے کتنا سجاتا ہے، اس کو کتنا اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کام میں اس کا شوق ہوتا ہے، لہذا وہ اس کو خوشی کے ساتھ انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو جس کا جس چیز میں شوق ہوتا ہے اس میں وہ بہت لگن کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ سوال میرا اپنے آپ سے اور آپ سے اور ہم سب کا ایک دوسرے سے یہ ہو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی نیکی کے کاموں میں شوق ذوق کا مظاہرہ کیوں ہوتا ہے؟ ہر وہ کام، جواب دے رہا ہوں، ہر وہ کام جس میں ذہن اور عمل کی ہم آہنگی ہو جائے، سوچ اور عمل کی ہم آہنگی ہو جائے، اس میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، شوق ہوتا ہے، شادابی ہوتی ہے۔ اور جس میں ذہن کچھ اور کہہ رہا ہو اور عمل کچھ اور کہہ رہا ہو، عمل ماحول کروا رہا ہو، عمل ابا کروا رہے ہو، عمل اماں کروا رہی ہو، عمل استاد کروا رہا ہو، عمل پیسے کی وجہ سے کیا جا رہا ہو، عمل نوکری کی وجہ سے کیا جا رہا ہو کہ اب تو کرنا ہی ہے، تنخواہ لیتا ہوں نہیں کروں گا تو میری تنخواہ رک جائے گی، مجھے نکال دیا جائے گا۔ یعنی عمل ہو رہا ہے، ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے عمل نہیں ہو رہا، بلکہ ذہن کسی اور طرف ہے، عمل کسی اور طرف ہے، اور یہ عمل کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے، ذہن کے اطمینان کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تو وہاں شادابی نہیں ہوتی، وہاں پھر انسان چھٹی مار رہا ہوتا ہے، وہاں پھر انسان بھاگ رہا ہوتا ہے، وہاں انسان پھر اپنے دوستوں سے کہتا ہے میرا کام تم کر لینا، اور یعنی محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل نہیں ہے کام میں۔ تو ذہن اور عمل کی ہم آہنگی ہے جو شادابی لے کر آتی ہے کام کے اندر اور بہتری کو لے کر آتی ہے۔